لیکن حضور آپ ہمیں نہ بھول جائیں. اور حقیقت ہے پیارے صاحب، قیامت کا جب دن ہوگا نا تو اس میں باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، پڑوسی پڑوسی سے بھاگ رہے ہوں گے، سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. اس دن اگر کوئی کام آئے گا تو میرے حضور کی محبت کا. صحیح ہے. یہ جن بال بچوں کی محبت میں آج ہم اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں حضور کی محبت کا خیال ہی نہیں. ہم اپنے بچوں کی خواہشات کو پوری کرنے میں سنتوں کو پامال کیے جا رہے ہیں. ہم اپنی اولادوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں حرام کمائی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا یہ بال بچے کے ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے؟ اگر ان کو ہم نے تعلیمات مصطفیٰ نہ دی تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اور یہ حقیقت بات ہے. قیامت کے دن وہی نجات پائے گا، وہی کامیابی پائے گا جس کا عشق رسول حضور سے سب سے زیادہ ہوگا، جس کی محبت حضور سے سب سے زیادہ ہوگا. وہاں عشق رسول دیکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا کہ یہ حضور سے کتنی محبت کرتا تھا. آئیے میں عشق رسول کے کچھ تقاضے آپ کو سنا دیتا ہوں. کون کون سنے گا؟ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. یہ 1 2 4 پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. 4 پوائنٹ آج یاد کر کے چلے جائیں، پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی. کامیابی اور بہت مطلب اس کا کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایسے مدنی پھول میں آپ کو دے رہا ہوں. ابھی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر کا بیان ہے، پھر سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. توجہ سے سن لیجئے، انشاءاللہ برکتیں ملے گی. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً ہر مسلمان پیارے آقا علیہ السلام سے عشق و محبت کا دعوے دار ہے، لیکن یہ دعویٰ اسی صورت میں سچا مانا جا سکتا ہے جبکہ عشق رسول کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. لہذا ہمیں دعوی عشق رسول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہم عشق رسول کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا ہمارا عشق فقط دعوے یعنی زبان تک محدود ہے. عشق رسول کی کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے؟ آئیے ان میں سے چند مدنی پھول آپ کو پیش کرتا ہوں. نمبر 1، عشق و محبت کا اولین تقاضا محبوب کی اطاعت اور اتباع ہے. پہلا تقاضا کیا ہے؟ کہ محبوب جس سے محبت کر رہا ہے، جس سے عشق کر رہا ہے، اس کی اطاعت اور اتباع ہو. لہذا ہر امتی پر لازم ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم ارشاد فرمایا اس پر عمل پیرا ہو اور اس کی ذرہ بھر مخالفت کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے. اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. یعنی سنتوں پر عمل کریں گے تو یہ بھی ایک عشق رسول کا تقاضا ہے. حضور سے محبت ہے. صحابہ کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پانی منگوایا اور وضو کرنے لگے. دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ایسا کیوں کیا؟ بس اس لیے کیا کہ میرے آقا نے بھی اس مقام پر بیٹھ کر پانی منگوایا تھا اور وضو کیا تھا. بس اس لیے میں نے بھی کسی کی ادا کو ادا کیا. کیسے دیوانے تھے نا صاحب. بس حضور نے کیا ہے تو مجھے کرنا ہے. حضور نے کیا ہے نا تو بس مجھے کرنا ہے. کیوں کیا، کیسے کیا نہیں. حضور نے یہ عمل کیا تو مجھے بھی کرنا ہے. تو اگر حضور سے واقعی محبت جس کو ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. یہ پہلا تقاضا. دوسرا تقاضا سنیے. عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم و تکریم کی جائے. جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ خود بھی اس کی تعظیم کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اس بات کی توقع رکھتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس کے محبوب کی ذرا سی توہین کر بیٹھے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ تو عام محبوب کی بات ہے، جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے ساتھ ساتھ خود خالق کائنات کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو. یہ دو تقاضے. تیسرا تقاضا عشق و محبت کی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ جس سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کثرت کے ساتھ صبح شام اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے.
क्योंकि आशिक सादिक को अपने महबूब के जिक्र से लज्जत मिलती है, सुकून मिलता है, क्योंकि हमारे इश्क व मोहब्बत का मरकज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। इसलिए हमें कसरत से उनका जिक्र करना चाहिए। जिक्र रसूल वो बाबरकत वजीफा है जिसमें आशिकों के दिलों को सुकून मिलता है, इजहार मोहब्बत है, नेकियों का खजाना है, और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हुजूर की ज़ात तैयबा पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहे। हुजूर की बारगाह में उठते बैठते चलते फिरते दुरूद और सलाम का विरद हो जाए। एक दीवाना मिला मुझे, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसका सदका अता फरमाए। मुबल्लिग दावत इस्लामी है, बहुत प्यारे, अल्लाह उनका सदका नसीब करे। कैसे दीवाने के उनसे जो दोस्ती करना चाहता है या उनके पास अगर बैठना है ना थोड़ी देर उनसे बात करने के लिए, अल्लाह ने उन्हें मकाम अता फरमाया, तो उनका अंदाज कैसा है कि उनके पास जो बैठता है बात करने आता है तो वो बोलता है पहले इतनी बार दुरूद पढ़ो फिर बात करना। उनसे बातचीत करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? दुरूद पढ़ना पड़ता है। ऐसे दीवाने दुरूद पाक के, सुभान अल्लाह, सही बात कह रहा हूँ। उनको देख के बस ऐसा मिल जाए कि इनका सदका मिल जाए और हम भी दुरूद पढ़ने वाले मिल जाए। हमारी भी ज़बान, हम कारोबार में हो, दुकान में हो, सफ़र में हो, एक काश के वो मोबाइल ये डब्बा निकलने के बजाय एक काश हमारी ज़बानों पे तस्बीह जारी हो जाए। फ्री बैठे रहते हैं तो मोबाइल निकाल लेते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा, कहीं ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, या रात में फ्री हो गए तो अब क्या करें यार, फुर्सत है, चलो यार व्हाट्सअप चेक कर लेते हैं। फिर व्हाट्सअप के जरिए धीरे धीरे अच्छा यूट्यूब भी देख लेते हैं, हाँ फिर इंस्टाग्राम पे भी तो आईडी है, अच्छा फिर ये भी देखना है, वो भी देखना है, फिर स्टेटस भी लगाने हैं, ज़माने भर की चीज़ें वो लगा रहा होता है। और लोगों का स्टेटस बता देता है कि इसका स्टेटस क्या है। कई लोग स्टेटस ऐसे लगाते हैं, बाज़ औक़ात तो रोज़ाना किसी न किसी को नेकी की दावत देने की सआदत मिलती है। अगर हमारा ज़न्ने गालिब है कि मैं समझाऊंगा तो ये मान जाएगा, तो अब समझाना वाजिब हो गया। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनका स्टेटस के पता है कि यार मैं इनको बोलूंगा तो मान जाएंगे, तो उनको फिर मैसेज करना पड़ता है, मोहतरम ये काम तो गुनाह का काम है, आपने इसमें बदनिगाही के सामान लगा रखे हैं, आपने जो है कि इसमें गाना लगा रखा है। तो कई लोग मान जाते हैं। और जो आशिक रसूल होता है, एक इस्लामी भाई को मैंने देखा, सुभान अल्लाह, जब भी उसका स्टेटस देखता हूँ ना, बस मदीने की याद और गम का एक कलाम लगा के बैठा होता है। ऐसा लगता है कि यार मदीने का गम इसको बहुत नसीब है। उससे बात करिए, यार ऐसा क्यों यार? बोले बस यार मदीना देखना है, बस हुजूर बुला ले यार। मतलब एक अंदाज होता है ना, देखें सही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो आशिक रसूल होता है ना, जो सच्चा आशिक रसूल होता है ना, उसको घर जाके यूं कहना नहीं पड़ता है जनाब मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं। उसको कहने की क्या हजत है? वो गली से गुजर जाए तो लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं, देखो आशिक रसूल गुजर रहा। इसे कहते हैं आशिक रसूल। आशिक रसूल वो होता है कि जिसको कहना ना पड़े। काश हम तो अपनी जबानों से कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में प्यारे इस्लामी भाइयों कामयाबी तब मिलेगी जब मेरे हुजूर कह दे कि ये मेरा दीवाना है। क्या याद आ गई कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो हर शख्स भाग रहा होगा, इधर उधर जा रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का वक्त होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। उस वक्त मेरे हुजूर क़यामत के दिन अगर किसी को कह दे ये मेरा दीवाना है, समझ लीजिए उसने दुनिया की जंग जीत ली। अमीर अहले सुन्नत बहुत एक
پوائنٹ کی بات اور ایک نصیحت کی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں دولت بھی دی، مقام بھی دیا، عزت بھی دی، گاڑی بنگلہ، 4 فالوور دیے، ہزاروں چاہنے والے دیے، عزت، سب کچھ اللہ نے اس کو دیا، سب کچھ اللہ پاک نے اس کو دیا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا حضور اس سے راضی نہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اس کو بچا نہیں پائے گی، یہ مقام، یہ عزت اس کو کامیابی نہیں دلا پائے گا. اور پھر اگلی بات امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دیوانہ ہے، ایک ایسا عاشق رسول ہے، غریب ہے، مفلسی میں زندگی گزار رہا ہے، غریب ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، کوئی بھاؤ بھی نہیں اس کو دیتا نا، لیکن حضور کا دیوانہ ہے. اور یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کوئی کندھا دینے کے 4 لوگ بھی اس کو مکمل نہ ملے، 2 ہی تھے، 3 ہی تھے کندھا دینے والے بھی. لیکن جب انتقال ہوا تو حضور راضی تھے، حضور راضی تھے. سمجھ لو کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے. وہ شعر ہے نا کہ کاش کے بس حضور ہمیں قبول کر لے اور بس ہمیں اپنا دیوانہ. مجھے تو نے جب بنایا دنیا میں مجھے تم نے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا شرم بھی کہہ دینا میرا دیوانہ شرم بھی کہہ دینا. نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ. کاش وہ سنتے مجھ سے میرا فسانہ دل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم غریبانہ. اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم غریبانہ. جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر حضور بس کرم کر دے اور اپنے دیوانوں میں ہمیں شامل کر. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جتنے بھی یہاں آج اجتماع میں آئے ہیں، ایسا کچھ ذہن لے کے جائیں کہ اپنی زندگی بس حضور کے نام پہ قربان کریں. اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے. ہمارا ایک کاش ایسا انداز ہو جائے کہ بس ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب حضور کے لیے ہو جائے. دنیا میں ساری نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حضور کی محبت ہی نہیں ہے تو کیا یہ نعمتیں بچا تو نہیں پائے گی نا. لیکن حضرت علی نے جب وہ 17 ڈول نکالے اور وہ 17 کھجوریں ملی تو حضور نے کیا فرمایا کہ اے علی تم نے یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا نا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کی محبت. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو حضور سے ایسی محبت کرے گا، سچی پکی محبت کرے گا، تو فقر و فاقہ اس کے پاس تیزی سے آئے گا.
یعنی حضرت علی جانتے تھے سبحان اللہ غریبی پسند ہے لیکن میں عاشق رسول رہنا چاہتا ہوں. حضرت علی کے واقعات تو پڑھو یار. حضرت علی کا صرف منقبت پڑھ لینے اور نام لینے سے کام نہیں چلے گا, ان کی سیرت پڑھو اور عمل میں لے کر آؤ. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ, حضور کی شہزادی, حضرت علی حضور کے داماد ہیں. وہ گھر کے اندر وہ کام کاج کرنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, گھر میں غریبی کا عالم ہے, اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ جاؤ, وہ حضور غلام تقسیم کر رہے ہیں, تم بھی لے کے آئے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے, ابا جان غلام کے لحاظ ہوئی تھی, تو حضور کیا فرماتے ہیں, بیٹی تسبیح فاطمہ پڑھا. میرے حضور یار, میرے اب بتائیے تو صحیح, حضور کون ہے پتہ ہے؟ حضور وہ ہیں جن کے صدقے میں دنیا کو یہ صدقہ مل رہا ہے. یہ جتنا ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ نعمتیں ہیں, یہ سب حضور کا صدقہ ہے. اور حضور کے خاندان اور اہل بیت کے اندر 2 دن تک چولہا نہیں جل رہا, اور جو ہے کہ غریبی میں مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں. گویا یہ ہمارے لیے درس ہے کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی پیارے صاحب, سب کچھ جو ہوتا ہے وہ عشق رسول ہوتا ہے. عشق رسول سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اے کاش کہ ہمیں بھی عشق رسول نصیب ہو. ملتا رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, حضور کے ہاتھ نیچے جانے سے قبل ہی دنیا کی دولت آپ کے سامنے پیش کر دی, لیکن پھر بھی میرے آقا نے غربت کو پسند کیا, غریبی کو پسند کیا. سیرت پڑھیں تو صحیح, اللہ توفیق دے, حضور کی سیرت پڑھیں تو صحیح.
حضرت علی اور اہل بیت بی بی فاطمہ کا جو ہے کہ پوری زندگی کے واقعات پڑھیں تو صحیح، آپ کو نہ عشق رسول مل جائے تو کیا۔ اور میرے رسول فرماتے نا کہ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینہ والے۔ میرے آقا تو وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دو جہان کے خزانوں کی چابیاں عطا کی، تو جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ غریبی کو پسند کر رہے ہیں، اور حضور کس کو پسند کرتے ہیں پتہ ہے؟ حضور اس کو پسند کرتے ہیں جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں پیارے اسلام بھائیو، حضور کی محبت کے لیے گلی گلی ہمیں تصدیق دینے کی حاجت نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ حضور دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، ہمارا انداز کیا ہے، ہم کن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ عشق رسول کے تقاضے میں یہ چوتھا جو تقاضا لکھا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ لکھا ہے عشق کے تقاضوں میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک سچے عاشق کو اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہوتی ہے، اپنے محبوب کے دوستوں اور اس کے عزیزوں سے عقیدت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے دشمنوں سے عداوت رکھنا، ان سے قطع تعلق کرنا بھی یہ عشق کا تقاضا ہے۔ عشق کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے۔ آگے لکھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی سے سچی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور اس کے دشمنوں کو دوست بھی رکھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے لکھا ہے سعد الافاضل فرماتے ہیں نعیم الدین مرادآبادی علیہ رحمہ کہ مومنین سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی یہ شان ہی نہیں اور ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ خدا اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کی جائے۔ یاد رہے عاشقان رسول کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو دشمن جانے، بلکہ ان سے دشمنی کے ساتھ ساتھ ان کی تہذیب اور رسم و رواج سے بھی دوری اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ نفرت تو کرنا ہی ہے حضور کے دشمنوں سے، لیکن کیا لکھا ہے کہ ان سے دوری اختیار کرنا ضروری۔ مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طور طریقوں پر عمل کرنا معاذ اللہ باعث فخر سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں۔ افسوس ہم دن بدن مغربی اور یہودی کلچر کو اپنا رہے ہیں، ان کی طرز معاشرت کے متوالے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج عورتوں نے حیا کی چادروں کو اتار کے پھینک دیا، نوجوانوں نے اسلام کی نگاہوں سے حیا چلی گئی اور اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کہلانے والے سیرت مصطفیٰ اپنانے کے بجائے دشمنان مصطفیٰ کے طور طریقوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں کا حال اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، ارے صاحب ہم حضور کے امتی ہیں۔ اتنی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا عاشق ہے رسول۔ شادی ہی پتہ کروا دیتی ہے، اس کے شادی کے 2 4 5 دن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر کی فیملی میں رہنے والوں کی مینٹیلٹی کیسی ہے۔ رات دیر تک 3 3 4 4 بجے تک معاذ اللہ استغفر اللہ گانے بازی اور فلمیں ڈرامے اور گھر کی عورتیں ناچ رہی ہیں، وہ بھی سڑکوں پہ ناچ رہی ہیں۔ محلے کے غیر لوگ مرد آ کے دیکھ رہے ہیں، ٹاکا جاکی ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کیا حرام کام ہو رہا ہے۔ اب تو وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا معاذ اللہ کہ وہ ہلدی کی سیریمنی ہوتی ہے اور باقاعدہ ہلدی کا ایک الگ اسٹیج لگتا ہے، گھر کی ساری عورتیں اسٹیج پہ آتی ہیں اور یہاں کرسیاں لگائی جاتی ہیں اور وہاں سارے لوگ جو معزز کہلاتے ہیں، عزت دار کہلاتے ہیں، وہ سب وہاں بیٹھ کے گھر کی محلے کی خاندان کی عورتوں کو ٹاک بھی رہے ہوتے ہیں اور جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور ویڈیو بنانے تک بھی بس نہیں، اسٹیٹس پہ چڑھاتے ہیں کہ لو دیکھو ہمارے گھر کی عورتیں ایسی دکھتی ہیں۔ یہ عاشق رسول ہے؟ جن عورتوں کو کنیز فاطمہ ہونا چاہیے وہ موبائل کے اسٹیٹس پہ جگمگا رہی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہوش کے ناخن لیجیے، ایک دن جانا ہے، سب میں جانا ہے، دنیا سے رخصتی ہے۔ اور کیسی رخصتی ہے؟ این ممکن ہے کہ جس کے ہاں شادی ہو رہی ہو، اللہ نہ کرے اور اس دلہے کا نکاح سے پہلے انتقال ہو گیا تو دلہن کا انتقال ہو گیا تو ابھی تھوڑے دن پہلے کی ایک بات، 1 مہینے پہلے کی بات بتاتا ہوں۔
6 तारीख की बात है, रात को इसी तरह इज्तिमा करके 11-12 बजे हम मस्जिद में बैठे थे कि मुबल्लिग दावत इस्लामी कहीं किसी शहर से उनका मैसेज तशरीफ लाया। मैसेज 6 जनवरी की बात है। मैसेज ये आया कि वो अभी 11-11:30 बजे रात को एक नौजवान की मैयत से आया हूँ और एक दिल खराश हुआ किया। तो उसको जब मैंने पढ़ा तो क्या पढ़ा कि 6 जनवरी को एक नौजवान का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ, जिसकी उम्र 26 या 28 साल की थी, और वो नौजवान अपनी शादी की तैयारी कर रहा था। वो कैसी तैयारी कर रहा था? 7 जनवरी को ईशा की नमाज के बाद जिस मस्जिद में उसका निकाह पढ़ा जाना था, एक दिन पहले ईशा की नमाज के बाद उसका जनाजा उठाया गया। ये दिल खराश हुआ किया। ये एक नहीं, कितने ही वाक़ये हमारे सामने, आंखों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन हम बस थोड़ी देर के लिए कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और एक दिन बाद फिर हमारी दिनचर्या वैसी की वैसी हो जाती। थोड़ी देर के लिए हमें अफसोस होता है और फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। क्यों होता है थोड़ी देर के लिए? क्योंकि मौत अभी हमें नहीं आई है ना। जब हमें मौत आएगी ना, तब सब पानी पानी हो जाएगा और दूध दूध हो जाएगा, सही सही, हलाल हलाल, हराम हराम, सब पता चल जाएगा। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, मसला ये है कि कब्र में जाने के बाद रोना काम नहीं आएगा, पछताना काम नहीं आएगा। आज ये जो उछल कूद हमारे नौजवान और घरों की औरतें और ये बेपर्दगी, ये औरतों का शादियों में बाल खुले करके जाना, ये सब प्यारे इस्लामी भाइयों हराम और जहन्नम में ले जाने वाले हैं। इतनी तो सूझबूझ हमें होनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, शरीयत पे अमल करने वाले लोग हैं, और मुसलमान होता ही वही है कि जो हुजूर पर ईमान लाया। और अगर वाकई हमें अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो इन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा जो गलत है। एक इस्लामी भाई, सुभान अल्लाह, उसका वाक़या सुन के दिल ताज़ा हो गया। लोग तो शादी ब्याह और ये करते हैं, उसने अपने बेटे की शादी के अंदर रात को माशाअल्लाह 2-2.5 घंटे के अंदर सबको बुलाया और जिक्र मदीना करवाया। तो वो मुबल्लिग था, उसके घर में शादी थी, तो सुभान अल्लाह उसके दोस्त अहबाबों को सबको बुलाया और एहतमाम किया, माइक लगाया और रात को 1-1.5 घंटे की इशाबाद महफिल की और आने वाले मेहमानों को मदीना मदीना कर दिया। तो एक और इस्लामी भाई, सुभान अल्लाह, वो भी दावत इस्लामी से माहौल से वाबस्ता थे, बहुत अच्छा उनका ज़हन है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनको तौफीक दी, करम फरमाया, हुजूर ने करम फरमाया। उनके दिमाग में बैठे बैठे बात आई, बोले यार मेरी बेटी का क्यों ना निकाह मदीने में पढ़ाया जाए। उन्होंने सामने वालों से बातचीत की, बोले यार अपन शादी में पैसा वैसा थोड़ा खर्चा कम करते हैं और आप भी 2-4-5 तैयार कर लो, मैं भी 2-4-5 तैयार कर लेता हूँ और गुंबद खजरा का दीदार करते करते निकाह पढ़वा देते हैं। सुभान अल्लाह, उनका गुंबद खजरा के सामने निकाह हो गया। ऐसे भी तो लोग हैं ना, अपने पैसों को क्यों जाया कर रहे हैं? इधर उधर के कामों में जाया कर रहे हो। इतना ही पैसा है, अपने बच्चों को इश्क मदीना पिलाओ ना। अपने बच्चों को बचपन से मदीना मदीना करना सिखाओ कि बचपन से वो आपसे जिद पकड़ ले, अब्बा मेरे को भी मदीने जाना। एक इस्लामी भाई हमारे मुबल्लिग साहब, उनके बच्चे 6 साल की उसकी उम्र थी, मैंने आंखों से देखा कि वो अपने अब्बा से मेरे सामने जिद कर रहे थे, अब्बा वो मदीने कब ले जाओगे? आपने बोला था कि ले जाऊंगा। 6 साल का बच्चा। मैं सोचूं सुभान अल्लाह, अल्लाह इस मुबल्लिग को भी सलामत रखे कि इसने सुभान अल्लाह अभी 6 साल में अपने बच्चे की मदीने मदीने करके ऐसी तरबियत कर दी। ये बड़ा होगा तो कैसा आशिक रसूल बनेगा। माँ बाप की जिम्मेदारी है ना तरबियत करना, पढ़ाना लिखाना कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, आप ग्रेजुएट करें, आप इंजीनियर डॉक्टर बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे ऐसे ग्रेजुएट डॉक्टरों और इंजीनियरों को, बड़े बड़े ओहदेदारान को देखा है जो सुन्नत रसूल पे अमल करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और हलाल तरीके से काम करते हैं। ऐसे लोगों की कमी थोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो सुन्नतों पर अमल करके जिंदगियां गुजार रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, हैं, हमें तो बस हुजूर को राजी करना है। किसको राजी करना है? हाँ, बस हुजूर राजी हो गए, रब राजी हो गया तो हुजूर भी राजी हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता, तसव्वुर में नहीं आता कि बस वो हुजूर करम कर दें और हम सब मदीने चले जाएं? कौन कौन चाहता है मदीने जाना? सब जाना चाहते हैं।
روشن فاطمہ انشاءاللہ مدینہ کرتے رہیں گے تو مدینہ پہنچ جائیں گے. یہ دعوت اسلامی کیسی پیاری تحریک ہے, سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے ماحول سے سب وابستہ ہو جائیں گے نا, انشاءاللہ غم مدینہ مل جائے گا, عشق رسول مل جائے گا. آج یہ جو 63 دن کا جو کورس اختتام ہوا, مجھے بھی خوشی ہے, سب کو خوشی ہے کہ ماشاءاللہ یہ 63 دن کا کورس اختتام ہوا, اور دعوت اسلامی کی جانب سے یہ کورس ڈیزائن کیا الگ الگ جگہوں سے, جودھ پور اور بیکانیر, MP اور گجرات, احمد آباد, سورت, الگ الگ جگہوں سے اسلامی بھائیوں نے یہاں آ کر کورس کیا. میں آپ سب کو مشورہ دوں گا, سب کو ترغیب دلاؤں گا کہ ایک بار آپ بھی 63 دن کا کورس کر لیں. ایک بار یہ جتنے بھی ہیں نا, ان سے آپ الگ سے پوچھ لیجیے گا, ان سے یار وہ 63 دن پہلے آپ کیا تھے اور 63 دن کے بعد آپ کیا ذہن لے کے جائیں. یہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے کہ ان کے اندر کتنی تبدیلی آ گئی. آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ اسی طرح دین و سنیت کے کاموں میں مصروف ہیں. سب نیت کریں کہ ہم دعوت اسلامی کا تعاون کریں, ساتھ دیں گے. میں اس محلے کے لوگوں کا, کمیٹی کے لوگوں کا, امام صاحب کا اور سبھی کا دل سے شکر گزار ہوں, اور بالخصوص مبلغین کا بھی کہ جنہوں نے خیر خواہی کی, اہتمام کیا, اور محلے والوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سپورٹ کیا. اور دل سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے محترم منیر اتاری صاحب جو ماشاءاللہ گجرات سے یہاں آئے, 2 مہینے کا وقت انہوں نے دیا اور محنت کی, کورس انہوں نے کروایا. اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے. اچھا, ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مبلغین جگہ جگہ ماشاءاللہ 2 مہینے 1 مہینے, ان کے بھی گھر بار ہیں, ان کے بھی بال بچے ہیں, لیکن دیکھیں دین کی خاطر کہ بس لوگوں کو دین سکھانا ہے, اس لیے یہ اپنے گھر بار سے دور ہے. تو اللہ نے چاہا تو ان کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی. تو ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ ہاں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے خود کے تو اتے پتے ہوتے نہیں ہیں, وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کھاتے کیسے ہوں گے, کماتے کیسے ہوں گے. تو جو عشق رسول والا ہوتا ہے نا, حضور اس کو کھلاتے ہیں, اور حضور ہی کھلاتے ہیں بھائی ہمیں. تو اگر حضور کی محبت میں زندگی گزاریں گے تو کیا بھوکے رہیں گے؟ بولیے کیا رہیں گے؟ برکت ملے گی نہیں ملے گی؟ بتائیے. تو ہمیں مدینہ کرنا ہے اور حضور کی محبت میں زندگی کو گزارنا. تو یہ کورس والوں نے ماشاءاللہ کورس کیا, تو ان کورس والوں نے جو یہ سرٹیفکیٹ ہوتا میرے کو دیجیے, سرٹیفکیٹ 3 4 جی, میں 3 4 سرٹیفکیٹ کا تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں. ایک ہاں دے دیجیے, ایسے دے دیجیے. ماشاءاللہ الگ الگ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ ہے, الگ الگ مجلسیں بنی ہیں. یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ 63 دن کورس کرنے پر ان اسلامی بھائیوں کو دیا جائے گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے 63 دن کا کورس کرنے کی سعادت حاصل کی. اور یہ جو سرٹیفکیٹ ہے ماشاءاللہ یہ اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ ہمارے محترم عمران بھائی جو 12 کوٹا کے قریب سے تشریف لائے, تو انہوں نے ماشاءاللہ ان کو اشارے بھی سکھائے کہ ضرورت پڑنے پر اگر یہ گونگے بہرے ان کو مل جائے تو یہ اشاروں سے بھی درس دے سکتے ہیں. تو جنہوں نے اشاروں کا ایگزام پاس کیا ان کو بھی سرٹیفکیٹ دیا جائے. سبحان اللہ. اور یہ ماشاءاللہ ایک دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے, کفن دفن شعبہ ہے نا, میت کو غسل دینے والا شعبہ. تو ان کو ماشاءاللہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے, کفن کیسے پہنایا جاتا ہے, پہلے تو یہ سکھایا گیا, پھر اس کا ایگزام لیا گیا. تو جو پاس ہوئے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. یعنی ان میں سے جو یہ پاس ہو گئے, اکثر اسلامی پہ پاس ہے ماشاءاللہ, تو یہ میت کو غسل بھی دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک سرٹیفکیٹ مدنی قاعدے کا, ہاں مدنی قاعدے کا بھی دیجیے. ماشاءاللہ یہ مدنی قاعدے کا سرٹیفکیٹ ہے, تو جن اسلامی بھائیوں نے مدنی قاعدہ پاس کر لیا ان کو بھی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ سند دی جا رہی ہے ان کو کہ انہوں نے یہ چیزیں, مطلب ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینے آ کے یہ بس گھومنے پھرنے آئے تھے. اب یار ٹھیک ہے 2 مہینے کے لیے آیا تھا تو گھومنے پھرنے تو مارکیٹ میں جاتے ہی تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو گھومتے پھرتے نہیں ہے, الحمدللہ 2 مہینے میں انہوں نے اتنی ساری چیزیں سیکھ لی. آپ بھی کورس میں آؤ گے اور یہ چیزیں سیکھو گے, پاس ہو جاؤ گے, تو آپ کو بھی سرٹیفکیٹ دیں گے انشاءاللہ. کورس کریں گے سب, کر لو یار, فری آف کاسٹ, کوئی چارج نہیں لیا جاتا. الحمدللہ فی سبیل اللہ یہ کورس کروایا جاتا ہے. تو اگلا کورس کہاں ہو رہا ہے منیر بھائی؟ جودھ پور میں ہو رہا ہے.
जोधपुर में, भरतपुर में, राजस्थान में, फिर गुजरात में भी होगा, फिर एक कोर्स अभी चल रहा है माशाल्लाह अहमदाबाद में, फिर एक नागपुर में शुरू होगा। यूँ अलग अलग तारीखों में ये कोर्स होते रहते हैं। तो आप सब नियत करें इस्लामी भाई कि अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म दीन हासिल करने और अपने कुरान को दुरुस्त करने के लिए, इश्क रसूल बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह हम भी 2 महीने का कोर्स करेंगे। देखिए 2 महीने के कोर्स में भी कैसी निस्बत है कि हुजूर की जिंदगी मुबारक है 63 साल। कितने साल की है? तो हुजूर की जिंदगी की निस्बत से, यानी जाहिरी जिंदगी जो आपने पाई वो 63 साल की है, तो हुजूर की 1 साल की जिंदगी के बदले 1 दिन यानी 63 दिन। हालांकि ये तो बहुत कम है, लेकिन 63 दिन अगर हम देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने दोस्त अहबाबों को भी तैयार करेंगे, अपने साथी लोगों को तैयार करके कोर्स में भेजेंगे इंशाअल्लाह। देखिए आप जिसको भी भेजेंगे ना, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप जिसको भी कोर्स में भेजेंगे वो नेक नमाजी बनकर आएगा तो आपके लिए सवाबे जारिया बन जाएगा। और ये मुबल्लिगीन जब अभी माशाअल्लाह इनमें कितने 6 या 7 इस्लामी भाई ऐसे हैं 12 माह के लिए, कितने जो आर्टिस्ट हैं, ये यहाँ से अभी घर वगैरह जाएंगे, जो भी इनका मरहला होगा, उसके बाद ये 12 माह के काफिले में जा रहे हैं। इन्होंने ज़हन बनाया कि 12 माह तक काफिले में रहेंगे और जो भी चीजें अभी बाकी है सीखना वो सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को मदीना मदीना गुजारेंगे। तो आप भी अपना ज़हन बनाएं और नियत करें कि हम भी दावत इस्लामी के काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। अगर 1 माह 12 माह अभी नहीं जा सकते, 2 महीना नहीं दे सकते, तो ये नियत कर लीजिए कि अन करीब रमजान आ रहा है, रमजान का पूरे महीने का एहतिकाफ करेंगे इंशाअल्लाह। है ना, 3 दिन का काफिला भी होता है, हर जुमेरात को इज्तिमा होता है मदीना मस्जिद में, उसमें आप शिरकत करें। यूं नेकी के कामों में आप साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा मिलेगा। तो सब नियत करें कि दावत इस्लामी का काफिला हमारे मोहल्ले में जब भी आएगा हम साथ देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन देगा? सुभान अल्लाह, या अल्लाह सबको मदीना दिखा दे। हाँ इंशाअल्लाह मदीना मदीना करते रहेंगे, जिक्र मदीना करते रहेंगे तो मदीने भी चले जाएंगे और हुजूर का जलवा भी देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो सब नियत करें कि जो कुछ भी बयान सुना है उस पर अमल करेंगे और सच्चे आशिक रसूल बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह आपको जानकर खुशी होगी कि जिस तरीके से ये जो 63 दिन का कोर्स हो रहा है, ये तो एक अवामी तौर पे एक जनरल सभी के लिए करवाया जाता है। दावत इस्लामी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भी माशाअल्लाह दिन पे दिन फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान आला हजरत से तरक्की करती चली जा रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जनवरी 2024 की रिपोर्ट ये है कि दावत इस्लामी के दुनिया भर में तकरीबन 7,500 से ज़्यादा मदरसे। कितने मदरसे हैं? 7,500 से ज़्यादा मदरसे, और इनमें पढ़ने वालों की तादाद तकरीबन 2.5 से 3 लाख है। 2.5 से 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं जो दावत इस्लामी के मदरसों में हाफिज और आलिम बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 1,20,000 के करीब बच्चे हाफिज और आलिम बन के फारिग हो गए। ये आपकी दावत इस्लामी, ये धीरे धीरे सिलसिला जारी है। तो आप सब भी नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी बांसवाड़ा में दीन और सुन्नियत के कामों को मजीद बढ़ाने के लिए दावत इस्लामी का साथ देंगे इंशाअल्लाह। और हमारे उलमा अहले सुन्नत इमाम मसाजिद भी यहाँ जलवागर है, ये हमारे रहनुमा है, हमारे पेशवा है। सब नियत करें कि हम अपने इमामों के पीछे चलकर, उलमा के पीछे चलकर, इनका साथ देकर दीन के कामों में हिस्सा मिलाएंगे इंशाअल्लाह। सब मिलजुल के अगर दीन की खिदमत करते रहेंगे और माशाअल्लाह इमाम साहब का भी साथ देंगे, दावत इस्लामी का भी साथ देंगे, काफिलों में भी सफर करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतान दम तोड़ देगा और दम भी तोड़ देगा और हमारे इलाकों में इंशाअल्लाह बच्चा बच्चा नमाजी बन जाएगा इंशाअल्लाह। सब मदीना मदीना करने वाले बन जाएं। और सब नियत करें हमारे घरों में अब कोई ये दुनियावी महफिल नहीं होगी, बल्कि अब इंशाअल्लाह हमारे घर में क्या होगा? मदीना मदीना होगा इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है? सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह मदीना मदीना होगा। और सुभान अल्लाह जब मदीने जाएंगे तो इंशाअल्लाह हुजूर करम करेंगे तो हुजूर का जलवा देखना भी नसीब हो जाएगा। अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा गाना सरकार की गली में, कभी हो हंसी बरसो तब मैं खुद जाओ चल गलियों में आना जाना, गलियों में आना जाना जा सरकार की गली में, गलियों में आना जाना जा सरकार की गली में।
امام سید عبد القادر صاحب کو میں زحمت دوں کہ وہ حاجی افتخار احمد صاحب کی گلپوشی کریں. اور امیر کارواں جناب منیر قادری صاحب کی بھی گلپوشی کریں جنہوں نے بڑی محنت مشقت اور لگن کے ساتھ میں نعرے تقدیر نعرے رسالت فیضان اقطار. ماشاءاللہ ہمارے اور ہاں اب کیا سارے سائیں سید صاحب سے بھی گزارش کروں کہ مولانا یونس چشتی صاحب کی بھی گلپوشی کریں اور دیگر تمام علماء کرام کی سید عبد الحمید صاحب اور ڈویژن نگراں صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تمام تر علماء کرام کی اور جو باہر سے مہمان ہیں وہ ان تمام کی گلپوشی کریں. اور ہمارے محترم جناب محمد عمران اختاری صاحب جو اسپیشل ہیں آج کے مخصوص اشارہ بھی کر رہے ہیں ان کی بھی گلپوشی کریں اور تمام مدینہ 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 تیری سنتوں پہ چل کر